اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، میں روایت کے مطابق نہ تو اپنے اسٹوڈیو میں ہوں اور نہ ہی کسی ایسے مقام پر موجود ہوں کہ جہاں سے کسی واقعے کو، کسی حادثے کو یا کسی غمزدہ داستان کو لفظوں کا پیرایا دے کر آپ تک اس کی حقیقت پہنچا سکوں۔ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جو سب کا آشیانہ ہے، میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جو سب کا گھونسلہ ہے، اور میں ایک ایسے مقام پر ہوں جو اپنا گھر ہے، جس کو ہم بلا مبالغہ یعنی محاورات اور امثال کی دوڑ سے آگے نکل کر یا استعارات اور کنایوں سے دور ہٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنا گھر ہے، کیونکہ واقعی یہ اپنا گھر ہے۔ میں ایک ایسی ہستی کے گھر میں ہوں جن سے ملنے کے لیے پوری دنیا مشتاق رہتی ہے، اور میں بھی کبھی کبھار، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی میری کوتاہی بھی ہے، لیکن کبھی کبھار وقت نکال کر یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں مزید کوتاہی ہے، اس جگہ پر آ جاتا ہوں۔ آنے کے بعد تھوڑا ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اور جن سے ملنے کے لیے آتا ہوں انہیں دیکھ کر امیدوں کے چراغ روشن تو ہیں، لیکن ان کی روشنی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہوپ، ایک یقین، اور یہ احساس کہ ابھی دنیا اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے اچھے بندے یہاں پر موجود ہیں جو اللہ کے بندوں کا خیال کر رہے ہیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بندوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ ہمارے ارد گرد اتنے اختلافات ہیں، اور نفاق کی جو دیواریں ہیں وہ روز بروز ان میں اینٹیں رکھی جا رہی ہیں، بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ نقب نہیں لگ رہی ان دیواروں میں، گرائی نہیں جا رہی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، دراڑوں میں بھی اور دیواروں میں بھی۔ فرقوں میں تو ہم تقسیم ہیں ہی، نسلوں میں بھی تقسیم ہیں، ذات پات، برادری، حلقہ، سید، نان سید۔ یہ تفریقات کیا کم تھیں کہ اب ہم اس تفریق پہ بھی پڑ گئے ہیں کہ لبرل انتہا پسند اور مذہبی انتہا پسند۔ یہ ایک نئی تفریق ہے، روشن خیال، اعتدال پسند، رجت پسند، قدامت پسند۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو پرچار کیا جاتا ہے، خاص طور پر دینی معاملات میں، ہم تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہی نہ کھاؤ، کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر یعنی اس کے تہوار میں کہیں جا کے اگر وہ کچھ کھانے کو پیش کرے تو وہ کھانا مت لینا۔ مذہبی نقطہ نگاہ سے اس پر رائے ہو سکتی ہے، لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایک ایسی انتہا ہے جس نے ہمیں ایک انتہا پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اور اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وقت پڑتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے کہ جب انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کون غیر مسلم ہے اور کون مسلمان ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ تھوڑے عرصے پہلے گزرا ہے، ایئر بلو کے طیارے کا حادثہ ہوا تھا۔ اب جلنے والے تو سب جل گئے، آپ اس جلی ہوئی لاش میں کس لاش کو پہچانتے کہ یہ مدثر کی ہے یا یہ کسی راجیش کی ہے؟ موت تو بلا تفریق جلا کر چلی گئی، لیکن ان جلی ہوئی لاشوں کو نکالنا اور پھر ان سوختہ انسانوں کو ان کے مذہبی اعتبار سے وہی اعزاز اور اسی اکرام کے ساتھ ان کی تجہیز و تکفین کرنا، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے ناظرین، یہ لیکن بہت مشکل ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جو مذہب، رنگ، نسل، ذات، برادری، ان سب سے بالا تر ہو کر صرف انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے دن کو
اپنے رات کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر چکی ہے. اور جب بھی آپ ان سے ملیں گے تو یہ یہی فرماتے ہیں بس اللہ قبول فرما لے. میں ان سے کہتا ہوں کہ حضرت اب اس سے بڑھ کر قبولیت کے اور کیا سگنلز ہوں گے کہ آپ کا دل مطمئن ہے. آپ نے چوریاں نہیں کی, آپ نے ڈکیتیاں نہیں کی, لوٹ مار نہیں کی, آپ کے ذات پر اسکینڈلز نہیں ہیں. بنانے والے بناتے ہیں, وہ تو آپ کسی کی زبان نہیں روک سکتے کیونکہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی, وہ رک نہیں سکتی, وہ چلتی رہے گی. تو بنانے والے تو نہیں چھوڑتے کسی کو بھی. اور میں یہ مثال بھی نہیں دوں گا جو ہماری عموماً دی جاتی ہے. گھروں میں لوگ شکوہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ارے لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا, تو ہم انبیاء سے تو خیر کبھی موازنہ ہی نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ جذبات میں آ کر جب کہہ دیتے ہیں, لیکن اچھے انسانوں کو اس دنیا نے کبھی نہیں چھوڑا, ان پر ہمیشہ الزامات لگائے ہیں. کیونکہ دنیا ایک ایسا لفظ ہے جو دنی سے نکلا ہے, دنی کمینے کو کہتے ہیں. تو مفسرین نے اور بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا میں کمینگی بہت زیادہ ہوتی ہے, حسد بہت ہے, جلن بہت ہے, بغض, اناد, فساد, یہ سارے جذبات اسی دنیا میں پروان چڑھتے ہیں. آخرت میں نہیں یہ پروان چڑھیں گے, یہیں پروان چڑھیں گے. اس وجہ سے لوگ حسد بھی کرتے ہیں. لیکن تب بھی آپ اپنے کام میں مصروف ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں. 70 برس ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے, 70 برس, لیکن ماتھے پر شکنیں نہیں ابھرتی. آج تک کسی بدبودار سڑی ہوئی لاش کے پاس پہنچ کر اس شخص نے اپنی ناک کو سکیڑا نہیں ہے, یا ہاتھ نہیں رکھا اپنی ناک پر کہ اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہے, یا ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش کو جمع کر کے پورا انسان بنا کے اسے دفن کرتے ہوئے بھی اس شخص کے ہاتھ کپ کپائے نہیں. کیونکہ اگر یہ کپ کپا جائے گا تو ہم تو ویسے ہی ان انسانوں میں ایسے ہیں جن پہ لرزہ طاری ہے. ہم تو وہ لاشیں اور وہ جنازے اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. میں اسی اپنا گھر میں موجود ہوں, میرے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, آپ جان ہی چکے ہوں گے. ان کا نام ہے عبدالستار عیدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں عیدی صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ گزشتہ دنوں ناساز تھی, بیمار تھے آپ. بس وہ تھوڑی سی عمر کے وجہ سے جھٹکے لگ جاتے ہیں, اور پھر بھی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. الحمدللہ, ماشاء اللہ. تو کام وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. ابھی آپ کے پاس آ جانے کے 2-4 مقاصد تھے. پہلا تو مقصد میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف نا امیدی پھیل گئی ہے, تو میں خود کسی ایسے کی طرف کھنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس کے پاس تھوڑی امید باقی ہو, اور وہ اس دنیا سے, دنیا و مافیا سے الگ ہو کے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, میں اپنا کام کرتا رہوں گا. تو مجھے آپ کا خیال آتا ہے اس وقت ہمیشہ, اور میں اپنے آپ میں بھی تھوڑی طاقت پیدا کرنے کے لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں. تو آج پوری دنیا چونکہ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے, اور پاکستان میں خاص طور پر ہوپ ختم ہوتی جا رہی ہے, امید. لوگ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں, غصہ بہت ہے لوگوں میں, اینگر بہت آ گیا ہے. تو آپ ذرا ان سے کچھ کہیے, کچھ بتائیے کہ ان حالات میں آپ تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں, آپ نے تو کبھی کسی سے صلے کی تمنا نہیں کی. آپ کے پاس تو یہاں تو مجھے یاد ہے کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی بھیک مانگتے مانگتے آ گیا, تو آپ نے کہا ہم تو خود بھکاری ہیں, ہم سے کیا مانگو گے, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا خیال کیا. تو کچھ وہ بھی دیتا ہے. ہاں وہ بھی دیتا ہے, وہ بھی پیٹی میں ڈالتا ہے. تو کچھ تھوڑا سا یہ ہوپ جگائیے نا قوم میں, امید.